الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. سورہ نساء آیت نمبر 36. اور کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، اور بغیر قرابت والے پڑوسی کے، اور وہ دوست یا وہ ساتھ پہلو میں رہنے والا ہے، اور مسافر کے ساتھ، اور ان غلاموں کے ساتھ جن کے تم مالک ہو. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتے. اس آیت پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی کی تکمیل کی کوشش کروں گا. اس میں جو سب سے اہم ترین ہے، جو آیت کی بنیاد ہے، وہ ہے حسن سلوک. اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے لوگوں سے اچھا برتاؤ، لوگوں سے اچھا برتاؤ، جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہے. اور غیر مسلموں میں ایک ہی یہ صفت ہے اچھے برتاؤ کی، تو اس کی وجہ سے ان کی تمام خامیاں چھپ جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی تمام خوبیاں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں ایک حسن سلوک کی بنیاد پر. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. حسن سلوک میں بہت اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہ حسن سلوک کی آیتیں آپ پر فٹ کرنا شروع کر دیتے. حل کس نے کی تھی؟ اس نے کی تھی. دو آدمی لڑ رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا محبت سے رہو، اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں. حالانکہ ایک لڑ رہا ہو اور دوسرا دفاع کر رہا ہو اپنا. تو حسن سلوک اسی مفہوم ہے، کس نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اس کے شریعت میں الگ الگ احکامات ہیں. یہ احکام معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم کہ مجھ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع شیء فی غیر محلہ، ایک شے کو جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں کے علاوہ کہیں اور رکھ دیا آپ نے. یہ اس شے کے ساتھ ظلم ہے. جس کی تعظیم کرنی چاہیے تھی اس کی نہیں کی، یہ ظلم ہے. جس کی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی کر لی، یہ بھی ظلم ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اب بیٹا اگر اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے یہ غلط ہے، ظلم ہے یہ، کیونکہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کی تعظیم کرے، باپ پر لازم نہیں ہے کہ بیٹے کی تعظیم کرے. باپ پر لازم ہے کہ بیٹے پر شفقت کرے. شفقت الگ چیز ہے اور تعظیم الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بڑوں کو حکم ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں. چھوٹوں کی تعظیم نہیں ہے بڑوں کے لیے، بلکہ بڑا اگر چھوٹے کی تعظیم کرے یہ بد اخلاقی ہے، اس سے چھوٹا بگڑ جائے گا. بعض والدین اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جبکہ وہ اس کو نام عدل و انصاف کا دیتے ہیں. بچہ کوئی چیز مانگے گا اسے فوراً دے دیں گے. سمجھ رہے ہو بات؟ کہہ رہے ہم اپنے بچوں پہ بڑے شفیق ہیں، بچہ جو چیز مانگتا ہے اسے پکڑا دیتے ہیں. گھر میں کچھ کھانا پکائے، بچہ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا، تو بیٹا تو کیا کھائے گا تو وہ بتا دے، جو کھائے گا وہ لے آئیں گے تیرے لیے.
تو یہ کیا ہے؟ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو بگاڑ رہے ہیں آپ، نفس پرست بنا رہے ہیں، اس کو شہوت پرست بنا رہے ہیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا ہونا غلط ہے. اسی طرح یہ تو ہے غیر معمولی شفقت. لیکن جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا، بچوں کی تعظیم، بڑا اگر بچے کی تعظیم کرنا شروع کر دے یہ غلط ہے، اس سے بچہ بگڑتا ہے. مثال کے طور پر بچہ کیا کر رہا ہے کہ جو باپ جو ہے نا بیٹے کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو رہا ہے، غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. شوہر بیوی کے پاؤں دبا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. یہ حرام ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اس سے نظام عالم الٹ جائے گا. کہ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی تعظیم کرے. شوہر کی اجازت کو اجازت نہیں کہ بیوی کی تعظیم کرے. شوہر کو حکم ہے کہ بیوی سے محبت کرے، شفقت کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شفقت محبت الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز. ماں اپنے بیٹے کے پاؤں دبا رہی ہے تو یہ بگاڑ رہی ہے اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو. کبھی کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کوئی سخت کوئی بیماری ہو گئی، اس میں وہ تو کوئی بھی کسی کے پاؤں دبا سکتا ہے. باپ بیٹے کے بھی دبا سکتا ہے، شوہر بیوی کے بھی دبا سکتا ہے. مجبوری کے حکام تو ایک الگ ہوتے ہیں. عام نارمل حالات میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات تنبیہ کے لیے ہونا تو بیوی کا ہلکا سا کان مروڑ دو، تھوڑا سا. کوئی بہت زیادہ ستا رہی ہو نا تو تھوڑا سا کان مروڑ دو. شوہر بہت زیادہ ستا رہا ہو تو بیوی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ بھی اپنے شوہر کا کان مروڑ دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اجازت نہیں ہے. اس سے نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. کیونکہ پھر گھر میں سربراہ نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی. دیکھو یہ جو آرمی کے آفیسر ہوتے ہیں نا، آرمی کا جو قانون ہے نا بیس وہ گوروں نے بنایا ہے، اور انگریز بڑا ہوشیار ہے. وہ قانون سازی جب کرتا ہے نا تو بہت سوچ سمجھ کے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچیں گے. آرمی میں قانون ہے کہ جو کمیشن آفیسر ہوتے ہیں ان کو اگر گھر ملے یا وہ اپنی مرضی سے گھر لیں تو آرمی ان کو کرایہ دیتی ہے، لیکن ان کو اپنی مرضی سے گھر لینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، آپ مچھر کالونی میں نہیں رہ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آرمی کے آفیسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مچھر کالونی میں یا کسی پست علاقے میں رہے. وہ سمجھتے ہیں اس میں افسر کی کیا ہے؟ توہین ہے. اس توہین کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ماتحت ہے نا ان کے دلوں سے تعظیم نکل جائے گی. تو کہیں گے تو رہتا کہاں ہے؟ پلیا کے ادھر اس پار تو رہتا ہے، تو ہم پہ آرڈر چلا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ گھر میں اتنے کمرے ہونے چاہیے، لوکیشن کہاں کی ہو، گھر میں اتنے کمرے ہو. اسٹینڈرڈ کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، اس اسٹینڈرڈ سے کم کی اجازت نہیں دیتے. اجازت نہیں دیتے. اس آرمی کے آفیسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آن ڈیوٹی چنچی میں بیٹھ کے آئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ممکن ہے وہ کہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں مگر میں گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہوں. اجازت نہیں دیتی اس کو آرمی. وجہ اس کی یہ کہ بھئی ایک آپ کی اپنی شخصیت ہے، حیثیت ہے، اور ایک وہ آپ کی ذاتی ہے. اس ذاتی حیثیت میں آپ جو چاہے کریں. لیکن ایک آپ ہمارے ادارے کے آفیسر ہیں، اگر آپ کی بے عزتی ہوئی یا کوئی بھی ایسا کام جس میں جو عرف میں بے عزتی سمجھا جاتا ہے تو وہ آرمی کی بے عزتی. دنیا میں لوگ کہیں گے، پوری دنیا کی، بھئی پاکستان آرمی کے جو بریگیڈیئر ہیں وہ گدھے پہ سفر کرتے ہیں، وہ جناب مچھر کالونی میں رہتے ہیں، وہ دھوتی پہن کے پریڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو کچھ بنیادی حقوق ایسے ہوتے ہیں جس کے حقوق ہوتے ہیں نا اس کو دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جس کے حقوق ہیں اس کو خود ان حقوق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے نظام برباد ہو جاتا ہے. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں چپڑاسی بھی ہوتا ہے، مینیجر بھی ہوتا ہے. چپڑاسی کچھ بھی پہن کے آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، دھوتی بھی پہن کے آ جاؤ، کچھ بھی پہن کے آ جاؤ. لیکن کمپنی کے مینیجر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جیب پہ لٹک کے آ رہا ہو یا ٹوکے پہ لٹک کے آ رہا ہو. اس کو کمپنی گاڑی دیتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اس گاڑی میں آتے ہوئے اچھے لگیں گے، اور آپ کے اچھے لگنے سے ہماری کمپنی لوگوں کو اچھی لگے گی. سمجھ رہے بات؟ ہمارا مقصد آپ کا اچھا لگانا نہیں.
اسی طرح اس کو حکم ہوتا ہے کہ پورے پراپر ڈریس میں آئے وغیرہ وغیرہ. آپ جائیں کبھی کمپنیوں میں, آپ تو مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے کیسے اندر سے بے شک بغلیں بڑی ہوئی ہوں اور کھٹمل اس میں تیر رہے ہوں, اوپر سے بہرحال بڑے کھرچے ہوئے نیٹ کلین ہوتے ہیں. مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے جمعے کے دن, باقی جو مسلمان کی صفائی ہے نا اس پر اعتبار نہ کیا کرے, ہو سکتا ہے اوپر سے ہی ہو وہ سب دکھانے کے لیے. خیر, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق کا جو ایک رشتہ آپس میں جوڑا ہے, یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے وہ اس پر کہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں, کچھ علماء ہوں گے کچھ عوام ہوگی, کچھ جو ہے مالدار ہوں گے کچھ غریب ہوں گے. مرد اور عورت کا ایک نظام ہے, مرد کو اللہ نے زیادہ قابل عزت بنایا, عورت ہے. ہاں عورت ہے, اگر کسی مرد کی ماں ہے تو وہ ماں ہونے کی وجہ سے مرد سے زیادہ قابل تعظیم ہے اپنے بیٹے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. تو یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے نا, اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ختم کر دیں کہ کس نے کس کی تعظیم کرنی ہے تو وہ سارا نظام عالم برباد ہو جائے. میں جب بھی کوئی جھگڑا دیکھتا ہوں تو اس کے پیچھے یہی چیز دیکھتا ہوں کہ یہاں جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ جھگڑا کرنے والے کو اپنے حقوق کا علم ہے ہی نہیں. جیسے میں اس جمعے کو جس حضرات نے میرا بیان سنا تو ایک میں نے مثال دی تھی کہ بیٹا بوڑھے باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جائیداد میں جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے دیں, حالانکہ تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو جب ابا مریں گے تو بنے گا, جب تک زندہ ہیں تو شریعت باپ کو تو اجازت دیتی ہے کہ بیٹے سے مال مانگو, بیٹے کو تھوڑی اجازت دیتی ہے کہ آپ ابا سے مانگیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا انت ومالک لابنک کہ تو اور تیرا مال تیرے بیٹے کا ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو خود مالک نہیں ہے اپنا, تیرا باپ تیرا مالک ہے, تیری گردن کا مالک تو تیرا باپ ہے, تو اس کی بغیر نہیں چل سکتا, اور تیرا مال بھی کس کا ہے, باپ کا مال ہے. تو ہو کیا رہا ہے, اب بوڑھا باپ اگر مطالبہ کرے نا بیٹے سے کہ بیٹا تو نے جو اتنا کمائے تو میں نے تجھے پڑھایا لکھایا اور یہ اب ذرا مجھ پہ بھی خرچ کیا کر, کچھ نہیں تو کم از کم گٹکے کے پیسے تو دے دیا کر, سگریٹ کے پیسے تو دے دیا کر. آج جو ہے نا بوڑھے لوگ گٹکوں کے لیے ترس رہے ہیں, ان کی وہ جیب خرچی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو میں تو جس چیز کے لیے ترس رہے ہیں وہی مثال دوں گا نا آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کیا گٹکا آتا ہے, بھائی جو مثال چل رہی ہے وہی دوں گا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ 5 سگریٹ خرید لوں اس سے, اتنے پیسے بھی نہیں ہے. لوگ مثال جس کی دیں گے تو بھائی وہی بات بیان کی جائے گی. تو وہ اگر مطالبہ کرے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے, پھر ہم بیٹے سے کہیں گے بھائی تمہارے ابا جب کہہ رہے ہیں تو دے دیا کرو, خوش کر دیا کرو ان سے. وہ آگے بتائے کہ میری یہ مجبوری ہے, میری بیوی بچوں کا خرچہ کم ہو جائے گا, پھر ہم بتائیں گے ہاں بھائی اتنا دو اتنا نہ دو وغیرہ وغیرہ. ہوگا کیا ہے الٹا, بیٹا آ کے کہہ رہا ہے کہ ابا سے کہ مجھے میرا حصہ دے دو. یہ بھی کہتا نا کہ مجھے اپنا حصہ دے دو. باپ جب بیٹے سے مانگتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے میرا حصہ دو, وہ کہتا ہے تمہارا جو مال ہے نا اس میں سے مجھ پہ خرچ کرو. اور بیٹا ابا سے کیا کہتا ہے, یہ نہیں کہ ابا آپ کی جو جائیدادیں ہیں نا اس میں سے مجھے کچھ دے دیں, نہ نہ نہ, وہ کمبخت آگے کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ جو اس میں سے بنتا ہے نا وہ مجھے دے دیں. اس کمبخت کو یہی نہیں پتا کہ تیرا بھی کچھ بھی نہیں بنتا. وہ تو جب ابا کا انتقال ہوگا تو چونکہ قبر میں میت کے ساتھ مال نہیں جا سکتا, میت مال کو استعمال کرنے کی اہل نہیں ہے, تو مجبوری میں شریعت نے قانون ضابطہ بنایا بھائی کہیں نہ کہیں تو ٹکانا ہے نا اس کو, تو اب اولاد میں اور بیوی بچوں میں ٹکا دیا جائے اس کو. سمجھ رہے ہو بات, کچھ زندہ ہے تو کچھ بھی نہیں. تو جھگڑے ہوتے ہیں. ایک جھگڑا آج کل یہ بھی بہت ہوتا ہے سسرالیوں میں. سسرالیوں میں یہ جھگڑا بہت ہوتا ہے کہ داماد صاحب کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میں جب سسرال جاتا ہوں تو میرا احترام نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ دکھتی رگوں کو پکڑ رہا ہوں میں آپ کی, سمجھ رہے, میرا احترام, ایسے عجیب عجیب مکھنچو بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں. میں جاتا ہوں تو احترام نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ سسرال والے کہیں کہ ہم جب داماد کے گھر آتے ہیں تو ہمارا احترام نہیں ہوتا, کیونکہ شریعت نے جو قابل احترام بنایا ہے, حدیث میں آتا ہے ان احق الرجل الذی
ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اختہ، سب سے قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے کسی کی ہمشیرہ سے نکاح کیا تو آپ کے جو برادر نسبت ہیں، آپ کی ہمشیرہ کے بھائی، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا احترام کریں. اس نے آپ کا بہت اکرام کر دیا کہ اپنی بہن دے دی آپ کو، یہ بہت بڑا اکرام کر دیا. اب شکرانے میں آپ پر لازم ہے کہ آپ ساری زندگی اس کا احترام کریں. کسی شخص نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی تو اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی کسی کو گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں غلطی کر سکتا ہے اور زیادہ کھود کریز سے کام نہیں لیتا. لوگ کسی کو تھوڑا سا دیندار دیکھ کے ہدیہ دے دیتے ہیں، حالانکہ دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن چلو جی پگڑی ہے، داڑھی ہے، شاید نیکی ہو ہم سے، چلو بھائی یہ لو جی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھی فراڈی ہے، چلو کوئی بات، ہم نے تو اللہ کے لیے دیا تھا. کیا خیال ہے؟ اس لیے زیادہ تحقیق نہیں کرتی، تحقیق نہیں کی جاتی ہدیہ دینے میں، لیکن بیٹی یا بہن دینے میں کیا مطلب؟ ایسی دے دیا جاتا ہے کسی کو، لے بھائی، نہ اس میں 6 مہینے ٹوپی ڈراموں والے استخارے. یہ جو استخارے ہیں نا، یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ہو رہے ہیں، شریعت میں استخارہ الگ ہے، لیکن بہرحال جس قسم کے بھی ہوں استخارے نکالتے رہتے ہیں. پھر اس کی تفتیش، کماتا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے. آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سلیکشن اس کی علامت ہوتی ہے آپ کے لیے، اپنی بیٹی یا بہن کے لیے اس سے بہتر آدمی آپ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے. بہت بڑا، یعنی بہت بڑی سلیکشن ہوتی ہے، یہ بہت بڑا اکرام ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس نے اکرام کیا تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں اب ساری زندگی کے لیے وہ قابل احترام. جیسے والدین نے اولاد کو جنا تو اس جننے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے والدین قابل احترام بن گئے نا. بھائی کیوں نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بن گئے. اب ساری زندگی کے لیے وہ آپ کے لیے کیا بن گئے؟ قابل احترام. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہے وہ خاندان ساری زندگی کے لیے کیا بن جائے؟ قابل احترام. اس کو شکایت ہو کہ ہم جب ان کے گھر آتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتا، تو یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ منحوس. مجھے تو غصہ آتا ہے پھر ایسی باتوں میں. ایسے میرے سامنے واقعات بہت، یہ سسر کے گھر جا کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا. ہاں بھائی مجھے نہ چائے کا پوچھا، گھنٹے سے بیٹھا ہوں یہاں پہ. سے تو اچھا میں جیل چلا جاتا. گھنٹے سے بیٹھا ہوں، نہ کم بخت یہاں کوئی چائے کا پوچھتا ہے، نہ یہاں پر کوئی لسی کا پوچھا، نہ گٹکے کا پوچھا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور اگر سالی نہیں آ کے سامنے بیٹھتی پھر تو اس کو اتنی تپ چڑھتی ہے کیا بتاؤں آپ. پھر تو اپنی بے اکرامی پر اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میری سالیاں میرے سامنے مجھ سے پردہ کرتی ہیں، میں کوئی غلط آدمی ہوں؟ یہ سوالات ہیں. میں کوئی 2 نمبر ہوں؟ میں کوئی اپنی سالیوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں؟ مجھ سے مسکرا کے بات. یہ سب ہو رہا ہے گھروں کے اندر. اس سے بات نہیں کرتی تمیز سے، اور جناب یہ کیا ہے، یہ میں تو آیا تھا، دل میں تو یہ ہوتا ہے میں تو آیا اس سالی کے چکر میں ہی تھا، یہی تمیز سے بات نہیں کر رہی تو میں کہاں جاؤں. تو یہ ساری گڑبڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ سسرال والے داماد کی توہین کر کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. مطلب یہ کہ احترام کا جو اصل محل ہے وہ کون ہے؟ بھئی سسر ہے. آپ نے اس کا احترام کرنا، اس نے داماد کا احترام نہیں کرنا. کیونکہ ہمارا کلچر ہندوؤں والا ہے، اس لیے سسر ہمیشہ داماد سے دب کے رہے گا، اس کی جوتیاں چاٹتا رہے گا ساری زندگی. سسرال والے داماد کی ساری زندگی جوتیاں چاٹتے ہیں ہندوؤں کی طرح. کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا ہے طلاق دی تو بیڑا نہ غرق ہو جائے گا کہیں ہماری بچی. ساری زندگی چاہے وہ کتنا ہی ظلم کرے، بس بچیوں کو سکھایا جاتا ہے تم نے بس دب کے رہنا ہے، تمہاری قسمت میں ذلت لکھی ہوئی ہے. ایک دفعہ ہم نے اپنی بیٹی کسی کو دے دی، اس کا مطلب قیامت تک کے لیے ہم کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، پھر موضوع کہیں اور چلا جاتا ہے. وجوہات وہی ہیں کہ ہم نے شادی کے بارے میں آدھا نظام اسلام کا لیا اور آدھا کہاں سے لیا؟ ہندوؤں سے. تو سارا کو پھر سیٹ اپ بیٹھ نہیں رہے، فٹنگ نہیں آ رہی ہے. تو اب یہ دامادوں کو جو غصہ آتا ہے نا سسرالوں پر، یہ غلط غصہ ہے. ہونا ان کو چاہیے کہ ہمارا اکرام نہیں کرتا. اسی طرح چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ بڑے بھائی کا احترام کرے، تو تڑاک سے بات نہ کرے، زیادہ بولے نہیں اس کے سامنے، اس کو زیادہ نصیحتیں نہیں کرے.
بیٹھ کے سمجھا رہا ہے تم یہ کر لیا کرو. اس سے بڑے بھائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے چھوٹا مگر کوشش کیا کر رہا ہے. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے چھوٹا مگر بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چھوٹے کو چاہیے جب بڑا بیٹھا ہو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بڑا کر سکتا ہے کیونکہ بڑے پر لازم نہیں ہے کہ چھوٹے کی تعظیم کرے, بڑے پر لازم ہے کہ چھوٹے کے حقوق کا خیال کرے. وہ خیال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے پوچھے کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا. جاب کے سلسلے میں کہیں سفارش لگوانی ہے, کہیں پوا لگوانا ہے, پیسے چاہیے, رشوت دینی ہے, یہی ہوتا ہے آج کل. اور کیا مدد کرے گا بیچارہ, یہ رشوت کہیں دینی ہے تو مجھے بتانا, میں ہوں نا جہنم میں جانے کے لیے. سمجھ رہے؟ تو خیر بعض صورتوں میں رشوت دینے کی اجازت بھی ہے. تو کہیں جائز رشوت ہے وہ ہے تو مجھے بتاؤ, اور کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو میں تیرا بڑا بھائی ہوں, مجھے بتا. جہاں بولے گا میں تیری مدد کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ دکان کھولنی ہے, وہی گٹکے کی آ جائے گی, چھوٹی سی دکان تو اسی کی ہوتی ہے, بتا تھوڑی سی انویسٹمنٹ میں بھی کر دوں گا, چل چھوٹا ہے چل جانے. تعظیم لازم نہیں ہے بڑے پر کہ وہ چھوٹے کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرے, اس کے سامنے سگریٹ نہ پیے, اس کے سامنے گٹکے کی پیک نہ پھینکے اور یہ سب نہ کرے. یہ بڑے پر لازم نہیں ہے, چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑے کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کرے جسے چھچھورا پن کہا جاتا ہے یا جس میں وہ اپنی توہین محسوس کرے. میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں ذرا سی غلطیوں سے آگ لگتی ہے, ذرا سی غلطیوں سے. اب میں نے ایک دفعہ دو بھائیوں میں لڑائی دیکھی. چھوٹا بھائی جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر اور ٹانگ ہلا رہا ہے. ایسے لوگ بازوں کو عادت ہوتی نہیں, بیٹھ کے ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں, ہونے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں بڑے کا منہ لال سرخ ہو رہا ہے, وہ اسے بول رہا بھائی چھوڑ دے, کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کیا کر رہا ہوں, غلط تھوڑی کر رہا ہوں میں, کوئی ٹانگ ہلا رہا ہوں. اب وہ پھر ہلا رہا ہے, وہی آپس میں تو تڑاک. اب چھوٹا کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بڑے بھائی کو میرا ٹانگ ہلانا بھی پسند نہیں ہے. اب دیکھو عنوان تو بڑا اچھا ہے کہ ٹانگ ہلانے پر بھی اس گھر میں پابندی ہے. بھائی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ پورے ہلیں گھر میں, جھولا جھولیں آپ. بات یہ کہ جب اس کو ایک عمل سے تکلیف ہو رہی ہے اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. یہ تعظیم کے خلاف ہے, یہ تعظیم کے خلاف ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا بڑا کہ چھوٹا میرا احترام نہیں کرتا, وہ پھر ہاتھ کھینچ لیتا ہے. کیونکہ جب کسی انسان کو اپنے بڑے ہونے کا احساس دلا دیا جائے نا تو پھر انسان کا ظرف بڑا کھل جاتا ہے, بڑا کھلتا ہے ظرف کہ یار یہ مجھے بڑا سمجھتے ہیں. پھر وہ خرچ کرنے میں خوش ہوتا ہے. اسے پتا ہے جتنا خرچ کروں گا میری بڑائی میں اضافہ ہوگا اور میری سربراہی بڑھ جائے گی. حاکمیت جو ہے نا, حاکمیت, یہ ایک انسان میں ایسی فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ ہر آدمی کو حاکم بننے کا شوق ہوتا ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ میرا احترام تو یہی ہوگا, میں جتنا بھی خرچ کروں گا میرے سامنے باتیں اسی قسم گٹکے کھائے جائیں گے, پی کے پھینکی جائیں گی. ہم نے اپنے بعض گھروں میں دیکھا ہے, بعض خاندانوں میں دیکھا ہے, چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہے مگر جب بڑا بھائی آئے گا تو سگریٹ کو پھینک دے گا. حالانکہ بڑے کو پتا ہے کہ چھوٹا پیتا ہے مگر اس کے سامنے نہیں پیے گا, اس کے سامنے نہیں پیے گا. اور اس میں نے دیکھا کہ بڑا چھوٹے کے لیے سگریٹ لے کر آ رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے, بڑا نہیں پیتا سگریٹ لیکن اسے پتا ہے چھوٹا بیٹا چونکہ پیتا ہے, چھوٹا بھائی, لہذا یہ اس کے لیے باہر سے جب آئے گا نا تو سگریٹ کے ڈبے لے کر آئے گا. خود لا کے دے رہا ہے مگر چھوٹے کی ہمت نہیں کہ بڑے کے. سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے, غلط چیز ہے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھی, مثال دیکھی میں نہیں ہے. چھوٹا احترام میں بڑے کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہا اور بڑا چھوٹے کے لیے سگریٹ کے ڈبے لا کے دے رہا ہے. تو کیسی عجیب مثال ہے. تو اگر گھروں میں بڑے کا تھوڑا سا احترام آ جائے نا, تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا, اس کے سامنے ٹانگ نہ ہلائیں, بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں سامنے ناک میں انگلی گھما رہے ہیں, اور اس کو یہ کہ بھائی ادھر ادب, بڑے بھائی جان بیٹھے ہوئے ادھر تمیز, بولے نہیں زیادہ, نصیحت نہیں شروع کر دیں. کوئی معاملہ ہو بھائی یہ ہے نا بڑے ہیں, یہ ان سے بڑا خود ہی ریفر کر دے کہ بھائی یہ زیادہ اس معاملے میں تیز ہے, اس سے پوچھ لو.
میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں جب میرے گھر کے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں فون پہ مسائل بھی نہ بتاؤں، کیونکہ اس میں بھی ایک تھوڑا سا فنٹر بننے کی کوشش ہے. ان کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، سمجھنے بات. کوشش کرتا ہوں کہ فون پہ مسائل نہ بتاؤں، کیونکہ جب آتے ہیں نا درد میں تو کہیں بھی بیٹھا ہوں مسائل واٹس ایپ پہ ادھر ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آ رہے ہیں میں بجا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ مہمان خصوصی یہ ہیں، ہم سارے تیل بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ. بڑا تو یہی سمجھے گا نا اس دعوت میں ہم بیوقوف ہیں، ہم سے تو کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا، یہ ہمارے سامنے کا بچہ یہ بیٹھ کے ہم سے بڑا فنٹر بنا ہوا ہے. ہاں وہ خود ہی کہیں کہ بھائی بتا دو یار، فون آ رہا ہے اٹھاؤ، جو پوچھ رہے بتا دو. پھر ایک اچھا لگتا ہے کہ بھائی اس نے خود ہی کہہ دیا. تو یہ ساری ادب و آداب. اسی طرح ہمارے کوئی استاد بھائی کے سامنے تو پھر بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے جو ہم سے بڑا علم ہے، اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور ہم بتا دیں. نہیں بھائی، ہم سے بڑے بیٹھے ہوئے، ہم سے پوچھا، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ان کے استاد جب بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ایک استاد سے بہت بڑے مفتی ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ جب پوچھا تو ان کے استاذ بیٹھے ہوئے تھے. استاذ کا مطلب ان کے استاذ نہیں، یعنی اس مدرسے کے استاذ سے جو ان سے سینئر تھے. سمجھ رہے بات کو؟ سینئر تھے مگر ان کے استاذ نہیں تھے، صرف سینئر ہونے کی بنیاد پر کہ ایک عامی شخص نے مسئلہ پوچھا تو یہ چپ بیٹھے ہوئے. میں چھوٹا تھا طالب، میں نے کہا تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو اسکول کالج سے آئے تھے، میں تو تمیز کے علاوہ سب چیزیں تھیں. اسکول کالجز میں عجیب حساب کتاب ہے جو ہوتا جا رہا ہے. یہ نائجیریا سے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کو بحری جہاز میں ایک نائجیرین ملا، وہ پاکستان میں قرآن حفظ کر کے گیا تھا، اس نے اردو بھی جانتا تھا. اس نے بتایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار کو بتایا کہ میں جب نائجیریا میں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم جب استاذ کے ساتھ چلتے تھے تو استاذ سے پیچھے رہتے تھے، آگے نہیں نکلتے تھے. جب کہیں جا رہے ہیں جیسے نماز کے لیے یا کہیں بھی تو استاذ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے نہیں نکلتے. اور استاذ تھے ہمارے چھوٹے قد کے تو ان کے قدم تھے چھوٹے، اور یہ نائجیریا کے لمبے، تو لمبے قدم والے آدمی کو تو آہستہ بھی چل کے آگے نکل جاتا ہے. کہہ رہے ہمیں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے ہم تاکہ، اور آہستہ آہستہ چلتے تاکہ استاذ سے آگے نہ نکل جائے. تو وہ کہنے لگا وہ شخص کہ میں جب یہ بات نائجیرین کو اپنی قوم کو بتاتا ہوں ان کو یقین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ. اتنا ادب دنیا میں کہیں بھی کسی قوم میں نہیں ہو سکتا کہ اپنے ٹیچر کے آگے ہی نہ چلے. وہ تو یورپ میں جو ہے نا، امریکہ میں، ان کے ہاں تو ٹیچر اور استاذ کا احترام اکرام یہ سب پرانے زمانے کی پرانی باتیں، ان کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کلچر کو زندہ رکھنا ہے اپنے معاشرے میں. ادب تمیز گھروں کے اندر، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، بڑی بہن چھوٹی بہن کا خیال کرنا ہے. ہم نے اپنے بعض حضرات میں دیکھا اپنی بڑی بہن کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. تو یہاں کون ڈرتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ، تو وہ استاذ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ نہیں بتا رہے، بلکہ عامی کو اشارہ کرنے، بھائی ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ وہ کہہ رہے حضرت میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھے. پھر بڑے نہیں کہا کہ آپ بتائیں، میں نہیں بتا رہا، پھر بتانا شروع کیا انہوں نے. ہے تو بظاہر یہ بڑا تکلف، لوگ کیا ٹینشن پالی ہوئی ہے، جس سے پوچھا بتا کے فارغ کرے 2 منٹ میں. لیکن یاد رکھو جس قوم سے ادب تمیز نکل جائے نا، وہ پھر انسانیت سے نکل جاتی. ہم دیکھو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، باوضو ہاتھ لگاتے ہیں، اوپر آرام سے رکھتے ہیں. انگریز اس پہ بھی پریشان ہوتا ہے. ایک عیسائی نے کہا ایک علماء سے کہ تم لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہو اپنی کتاب کے ساتھ. ہمیں تو جب بائبل پڑھنی ہوتی جہاں بڑا آرام سے مطالعہ کیا رکھ کے چلے گئے، تمہارے یہاں بڑے تکلفات ہیں. تو عالم نے جواب دیا انہی تکلفات کی وجہ سے ہماری کتاب محفوظ ہے اور تمہاری محفوظ نہیں ہے. یہ تکلفات ہیں کہ جو قوم اپنی کتاب کو زمین پہ نہیں رکھ سکتی وہ اس میں تحریف کیسے برداشت کرے گی، وہ اس کی توہین کیسے برداشت کرے گی. تم نے بائبل کو ایک انگلش کی کتاب بنا لیا ہے، اللہ کی کتاب تو سمجھتے ہی نہیں، انگلش کا ایک ناول کی طرح پڑھتے اور ناول بنا لیا تم نے اس کو. تو ادب تمیز کتابوں کا ہمارے حضرت اس کے بڑے خلاف تھے کہ لوگ قلم سے زاربند ڈالتے ہیں. ناڑا کس سے ڈالتے ہیں؟ پین سے. بہت ہوتا ہے یہ گھروں میں، وہ سلائی نہیں مل رہی، زاربند ڈالنا چلوانے، لا بھائی پین نکال ٹھیک ہے. حالانکہ شریعت میں قلم کا احترام ہے، مقدس چیز ہے، مقدس. قلم سے علم دنیا میں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم،
جتنا علم پھیلا ہے کہاں سے پھیلا ہے؟ قلم سے. اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی قلم کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ پین پاکٹ تھا نا، جب بیت الخلا جاتے تھے تو قلم نکال کے باہر رکھتے تھے، پھر جاتے تھے واش روم میں. میں نہیں کہہ رہا آپ بھی اتنا کریں، لیکن بہرحال بزرگوں کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. ان کو گھن آتی تھی اس سے کہ اتنی محترم چیز جس سے حدیثیں لکھی جاتی ہیں، جس سے اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے، اور بہت ساری امت کی خیر خواہی اور اس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ میں واش روم میں کیسے لے کے جاؤں؟ اور ہم نعرہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس سے. اور میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا چائے میں چینی گھول رہے ہیں. صحیح، کوئی مسواک سے گھول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی وہ پلاسٹک کا قلم تو گرم چیز میں وہ پلاسٹک گھل کے شامل ہوتی ہے، تو ویسے ہی بیڑا غرق کر دے گا، بیماریاں پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھروں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک جس کا ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس حسن سلوک کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہ بڑا چھوٹا بڑے کا احترام کرے، کہ سامنے ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے. ایک صاحب کیا کر رہے تھے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے بیٹھ کے اپنے کان سے میل نکال رہے تھے. یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب کان سے میل نکالا، اس نے کہا بھائی نہیں کر بھائی میرے سامنے. یہ کرے نہیں، میرے کان میں جو ہے نا کھجلی ہو رہی ہے. وہ ماچس کی تیلی میں روئی گھسا کے یوں گھما رہے. وہ دونوں میں لڑائی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. ہونی بھی چاہیے تھی کہ بھائی جب تیرا بڑا بھائی بیٹھا ہے تو تھوڑا سا کچھ احتیاط کر لے، اس کے سامنے کیوں یہ کان کا میل اس کو کیوں دکھا رہا ہے. لیکن وہ چھوٹا کیا کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس گھر میں مجھے کان میں تنکا ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ جب کسی مفتی کے پاس آئے گا نا اپنا مقدمہ لے کے، کہے گا بتاؤ اس گھر میں انسان رہ سکتا ہے جس میں انسان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہو؟ مفتی بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو روزانہ باندھ کے منہ میں رومال گھسڑ کے اس کے جو ہے نا وہ روزانہ 8-10 تھپڑ لگائے جاتے ہوں گے. جانور سے بدتر سلوک تو پھر یہی ہوا. سلوک کیا ہو رہا ہے کہ اس گھر میں مجھے کان میں تنکا گھمانے کی بھی اجازت. بھائی کان میں تنکا گھسا سکتے ہیں آپ، کان میں تیزاب ڈال لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ کام کسی بڑے کے سامنے نہ کرے. تھوڑا سا اس کو عزت دے دے. اور بعض لوگوں کی طبیعت اتنی کشادہ ہوتی ہے جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط ہیں، ان کو تھوڑی سی ریسپیکٹ دے دو، تھوڑی سی عزت دے دو، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. چھوٹا بھائی اگر بڑے کو تھوڑی سی عزت دے دے نا، وہ اتنا دل اس کا بڑا ہو جاتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. کبھی دے کے دیکھیں عزت کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے ہو، آپ میں رشتہ لینے جا رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ سیٹنگ ویٹنگ تو پہلے سے خود کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خاندان کے بڑے، آپ اگر اوکے کریں گے تو یہاں شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. وہ تو اوکے کرے گا آپ کی طبیعت دیکھ کے، لیکن وہ کہے گا کہ اس نے مجھے کیسی عزت دی ہے، بڑا سمجھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کا احترام کریں. بہن بھائی کا احترام نہیں کرتی. سمجھ رہے ہو بات؟ بہن کیا نہیں کرتی؟ بھائی کا احترام. مرد اگر اونچی آواز سے بات کرے، بد اخلاق ہو، غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ عورت کو حکم دیتے ہیں کہ تھوڑا کیا کرو، صبر کرو. دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی بھی عادل ایسا نہیں ہے جس میں ظلم نہ ہو، اور کوئی بھی ظالم ایسا نہیں ہے جس میں عدل نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی وہ برائی جو نمایاں ہو رہی ہے نا، اس برائی کو تو دیکھتے ہیں، اور اس کے جو احسانات کی طویل فہرست ہے جو ابھی یا بعد میں ہوگی، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال کچھ دن پہلے ایک مقدمہ آیا، میاں بیوی کا جھگڑا رہتا تھا. بیگم یہ کہتی تھی کہ میرا میاں کنجوس ہے. میاں کیا ہے؟ کنجوس. اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بھی بگاڑ دیا کہ تمہارے ابا کنجوس ہیں، کھل کے خرچہ نہیں کرتے. اور ہوتا بھی ایسے تھا، بیٹا جب ابا سے کچھ مانگتا، ابا پوری انکوائری کرتے ہیں، کتنے کا گٹکا آئے گا، اس میں سے تمباکو کتنے کا، اور یہ وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز کی نا انکوائری. عام طور پہ گھروں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بیٹا کچھ مانگتا ہے ابا دے دیتے. وہ انکوائری کرتے تھے پوری. اب ماں نے بیٹے کو ورغلا دیا، کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. بیٹا جو ہے نا لوگوں کے سامنے، میرا ابا ایسا ہے، میرا ابا ویسا، میرا ابا یوں، میرا ابا وہ، خرچ نہیں کرتا. میرے سامنے یہ بالواسطہ کیس آیا. میں نے ان سے کہا یہ جو تم 200 گز کے گھر میں رہتے ہو تمہارے باپ کا ہے؟ باپ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ واقعتاً تمہارے باپ کا ہی ہے. یہ تمہارے باپ نے دیا تمہیں، یہ خرچہ نہیں کر رہا وہ تو.
اگر تمہیں گھر سے نکال دے تو کیا یہ اتنا بڑا عالیشان گھر بنا سکتے ہو؟ تمہارے پاس اتنا ہے بنانے کے لیے؟ اور 20-25 سال سے اس گھر کے گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے بھائی؟ بولے نا آپ لوگ، باپ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ 20-25 سال سے گیس بل میں اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ اب بل زیادہ آ گیا بیٹے تم بھی دو گے، یا بیوی سے کہو اب محترمہ آپ دیں گی یہ بل. ساری زندگی کس نے بل دیا؟ باپ نے بل دیا. لاکھوں میں رقم پہنچتی ہے، وہ لاکھوں میں. میں نے کہا گھر میں جو آٹا دال راشن آ رہا ہے نا، بنیادی جو بیسک خرچے ہوتے ہیں وہ آپ کا، وہ کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا ابا لے کر آتے ہیں. میں نے کہا 5-10-20 روپے اور تعلیم کے لیے وہ 1000 روپے نہیں دیے، اس میں 20,000 نہیں دیے، یہ چھوٹے چھوٹے خرچے، اس کی بنیاد پر باپ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور باپ کو بدنام کرتا پھر رہا ہے دنیا میں. تو اتنے بڑے بڑے احسانات کے جو پہاڑ ہیں وہ نظر سے اوجھل ہیں اور چھوٹے چھوٹے داغ دھبے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، یہ دنیا کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا اس بارے میں. اولاد کو اجازت نہیں، اگر باپ اس کے بنیادی خرچے اٹھا لیے اس نے، اب اولاد اپنے باپ کو کنجوس نہیں کہہ سکتی. یہ نہیں کہہ سکتی میرا باپ، آپ یوں کہیں کہ دوسرے کے ابا ذرا زیادہ سخی ہیں، میرے تھوڑے سے کم سخی ہیں یہ بھی سخی. کنجوس وہ ہوتا ہے جو آپ کو بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے، بولے میں نے پیدا تو کر دیا، پال نہیں سکتا میں اس کو، خرچہ وہ کرے گا میں نہیں خرچہ کروں گا. اور کنجوس وہ بھی ہوتا ہے جو میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے اپنے بچوں کو ساری زندگی پڑھایا لکھایا، جب ان کی جاب ہوئی پوری رپورٹ پیش کر دی کہ جی پیدائش پہ اتنا خرچہ ہوا تھا، سمجھتے، اور اسکول پہ اتنا اور یہ اتنا اور اتنا اور یہ سارا مجھے کما کے لوٹا دو. یہ بھی کنجوس، یہ بھی غلط ہے. اس میں بیٹا اگر باپ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میرے ابا کس قسم کے ہیں، تو بدگمان ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے. تو حقوق کا تعین نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے تھا. اسی طرح ایک چھوٹی 2-4 باتیں اور بتا دوں، یہ گھروں کی ہوتی ہیں، گڑبڑیں ہوتی ہیں اس سے گھروں میں. سسرالوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، آج کل جھگڑے تو زیادہ سسرال کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، فلسطینی اور اسرائیلی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ان میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بات اپنی زوجہ کو سمجھانی ہے، اس کو ڈانٹنے کے بجائے آپ سسرال فون کر کے سسر اور سالوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب میاں بیوی میں محبت کے حالات ہوتے ہیں تو کبھی فون کر کے یہ نہیں کہتے یہ سب جو محبت ملی آپ کی وجہ سے ملی ہے مجھے، ہے بھائی، یہ جو ہم اتنا عرصہ محبت سے رہے ہیں یہ سب آپ نے اتنی اچھی بیٹی مجھے دے دی تھی اس لیے ہوا. جہاں پھڈا ہوا، چاہے غلطی بیوی کی کیوں نہ ہو، وہ ساری ذمہ داری کس پر؟ ادھر وہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور تمہاری جو ہے نا بیٹی نے یہ کر دیا میرے ساتھ، اور میں دیکھتا ہوں سالے تمہاری. اب وہ بیچارے، کیونکہ ہندو معاشرہ ہے وہ تو انہوں نے تو دامادوں کے تلوے ہی چاٹنے ہیں. نہیں بیٹا نہیں بیٹا ذرا صبر کرو، ہمارے یہاں رہے، پولیس کو لے کے پہنچ رہے ہیں. یہ بھی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ایک عورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں اونچ نیچ ہوئی سسرال کو ڈال دیا. اصول یہ ہے کہ جب کسی نے اپنی بیٹی یا بہن آپ کو دے دی تو دینے کا مطلب کیا ہے؟ تمام ٹینشنیں اب آپ نے اٹھانی ہے. اس کی بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے اور کام کاج نہیں کرتی، تو یہ آپ نے ہی سیٹنگ کرنی ہے اس کی خود ہی بیٹھ کے گھر میں. بات بات پہ آپ سسرال فون کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے. باپ نے جب اپنی بیٹی دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اب ذمہ داریاں دیکھو، جو کسی سے منفعت اٹھاتا ہے ذمہ داری بھی وہی اٹھاتا ہے. اس کے ایک بزنس کا بھی ایک بہترین لا ہے، سود اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے، پروفٹ کماتے ہیں. آپ قرضے پر نفع لینا کیوں حرام ہے؟ 1 لاکھ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، آپ اس پہ 100 روپے بھی نہیں کما سکتے قرضے پر کہ بھئی یہ لاکھ تو مجھے پورے ملنے چاہیے، 100 روپے اضافی لوں گا. حرام. کیوں؟ آپ رسک نہیں لے رہے. ہاں آپ انویسٹمنٹ کریں 1 لاکھ روپے کی، آپ بولیں اگر نقصان ہوا تو نقصان بھی میں اٹھاؤں گا، پھر نفع اٹھانے کی آپ کو اجازت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شریعت اپنے پیسے سے ایسا نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی جس پیسے کا آپ نقصان اٹھانے کا تحمل نہیں کرتے. کہ جلیبیاں سارا کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. جب تک بیگم کے ساتھ اچھا حساب کتاب گزر رہا ہے بہت اچھی ہے، جہاں لڑائی فوراً کیا کیا؟ سسرال، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، اس کو سمجھا لو. جیسے خطاب ہوتا ہے نا لندن سے، ایسے ویسے ہڑتال کی دھمکی،
اس کو سمجھا لو ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہے. بھائی اس کو خود ہی سمجھا لو. آپ مرد ہو, محبت سے سمجھا سکتے ہو, محبت سے نہیں تو جو ٹھکائی شکائی جو ہلکی پھلکی اسلام اجازت دیتا ہے وہ گھر میں ہی نپٹا لو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ گھٹیا حرکت ہے. اپنے گھریلو مسائل کہاں لے کے جانا؟ سسرال پہ. اسی کو وہی سمجھا لو. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے ابا کو امپائر بنانا ہے. خواتین کی بھی یہ حماقت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ابا اور بھائیوں کو لے آتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ہماری عمر کم ہے مگر تجربے بہت ہیں. جو عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے باپ اور بھائی کو لاتی ہیں نا, وہ اپنے میاں کو باپ بھائیوں سے تو لڑا دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے, بدگمان کر دیتی, خود پھر سیٹ ہو جاتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. پہلے لڑوائیں گی اچھی طریقے سے, لڑو. وہ جو داماد کے دل میں سسر کا بھائی کا احترام تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. وہ بیچارہ بڑا نیک شریف, جب بھی سسر صاحب آتے ہیں احترام سے. پھر جب بیگم نے خود ہی لے جا کے ان کو امپائر بنا کے لایا کہ لڑو, تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں نفرت ہے. تو یہ خواتین بہت کرتی ہیں یہ کام. میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کہ بھائی گھر کے مسئلے گھر میں نمٹاؤ. اپنے میاں سے بولو نہ آپ وہاں جائیں گے نہ میں وہاں جاؤں گی, جو ہے لڑ کے اسی کمرے میں ہی ختم کرنا ہے. یہ بندوق ہے, یہ ڈنڈا ہے, سر جس نے جس کا پھاڑنا ادھر ہی پھاڑے, باہر رپورٹ نہیں جائے گی. الا یہ کہ کوئی علیحدگی کی باتیں شروع ہو جائیں, خلا طلاق تک نوبت آئے, پھر ایک الگ حساب کتاب ہے. تو یہاں بھی ایک گھٹیا پن کیا ہے. اب ہوتا جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, آپ کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوا, آپ نے سسر صاحب کو فون کر کے سنایا. انسان میں غیرت آتی ہے جب وہ اپنی بہن یا بیٹی کی برائی سنتا ہے نا اپنے داماد کے منہ سے, اس کا خون کھولتا ہے. یہ بہت غضب آتا ہے اس کو. اپنی بیٹی یا بہن کے معاملے میں انسان بہت حساس ہوتا ہے. جب اس کو غضب آتا ہے نا پھر وہ سنا دیتا ہے آگے سے. پہلے تو بیچارہ تھوڑا سا سنے گا کہ یار کوئی گھر نہ بگڑ جائے, لیکن ایک ہفتے کے بعد سناتا ہے. پھر نتیجہ پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں میرے ساتھ حسن سلوک. بولو بھائی نہیں. ایک تو بیگم تنگ کر رہی ہے, اوپر سے میرے سسرال والے بجائے اس کے کہ سنیں الٹا مجھے وہ گالیاں دے رہے ہیں, لہذا وہ اور زیادہ. تو اس کمبخت کو یہی نہیں پتا کہ غلطی تیری تھی, اس کی نہیں تھی. بھائی یہ تیری بیوی ہے, یہ تیری محکوم ہے, وہ تیرے غلام تھوڑی ہیں, وہ تو تیرے باپ کی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیسے سمجھاؤں یار ان لوگوں کو میں. تو آپ آرڈر اس پہ چلا سکتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو, تم یوں نہیں کرو. اللہ نے آپ کو حاکم بنایا, اپنی بیگم پہ حاکم بنایا, اپنے سالوں پہ حاکم نہیں بنایا کہ ان کو آپ بولے تو یوں کر دے, تو یوں کر دے, ایسا کر دے تو ویسا کر دے. تو یہ غلط ہے. اسی طرح جہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, یہ کیونکہ گھروں میں تو یہی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس لیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو بھائی پہلے اپنی ذمہ داریوں کو انسان سمجھے کہ کس نے حسن سلوک, ہر ایک کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. باپ کا اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی ڈیفینیشن الگ ہے, اولاد کی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ڈیفینیشن الگ ہے, آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ڈیفینیشن الگ ہے, آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعریف الگ, اور سالی کے ساتھ حسن سلوک کی تعریف کی جو ہے نا وہ الگ ہے. بیگم کے حسن کی تعریف کرنا یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے, پڑوسن کے حسن کی تعریف کرنا یہ حسن سلوک ہے. ایک گھٹیا اور کمینہ پن ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ؟ سالی کے بارے میں تمہاری بہن ماشاءاللہ بہت, اللہ تعالیٰ اس کو اور حسن عطا فرمائے. یہ گھٹیا حرکت, جس کی حسن کی کرنی چاہیے اس کی تعریف نہیں کر رہا, اور جس کی نہیں کرنی چاہیے اس کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ سارا حساب کتاب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھر میں جب ابا اماں میں اختلاف ہو جائے, رائے میں باپ اور ماں میں اختلاف, جو کہ ہوتا آ رہا ہے شروع سے ہی, جب سے شادی ہوئی تھی اس وقت سے ہوتا آ رہا ہے, ہوتا ہی ہے. تو اس وقت سے اختلافات ہوتے ہوتے اسی اختلافات میں بچے بھی ہو جاتے ہیں, بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں. گھر میں اگر اختلافات ختم کرنے ہیں نا, آپس کی جنگیں, تو جس گھر میں بچے زیادہ ہوتے ہیں نا اس گھر میں اختلافات کم ہوتے ہیں. بتا دوں, کیونکہ بیگم کے پاس مصروفیت ہوتی ہے بچوں کو سنبھالنا, اور ابا بھی بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہتے. جہاں ایک آدھ بچے کے بعد مسئلہ ہوا بریک, تو اب سمجھو یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے, ذمہ داریاں ختم, اب آپس میں ان کے لیے, ان کے پاس لڑنے کے لیے اب کوئی کام نہیں ہے. اب یہ جتنا لڑے کم ہے, جتنا لڑے کم ہے, کیونکہ ایک خام میں بیٹھ کے لڑتے رہتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے حکم کے معاملے میں,
اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھے ماں نہیں سمجھتا. تو یاد رکھو شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں اور باپ میں جب اختلاف ہو جائے تو بیٹا کس کا حکم مانے گا؟ بولو بھائی. میں ذرا آپ لوگ کا بھی امتحان لے لوں نا, ہمارے درس میں بیٹھے بیٹھے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا؟ کس کا حکم مانے گا؟ باپ کا حکم یہاں, کیونکہ ماں کو باپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جبکہ ہوتا کیا ہے, سب خواتین نہیں, بار بار بتاتا ہوں, جو بیان نہیں سنتی ان خواتین کی بات کر رہا ہوں, وہ کیا کرتی ہیں, بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور باپ کے خلاف ورغلا. اس کی باتوں میں نہیں آ جانا. انہوں نے صرف ایک فیصلہ کیا تھا شادی کا, خود کی شادی, وہ صحیح تھا, باقی بچوں کی جس کی بھی شادی کا فیصلہ کریں گے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. یعنی بیٹا کہہ رہا ہے نا میں نے وہاں کرنی ہے, اماں کہہ رہے ہیں, اماں کہہ رہی ہے وہاں کرنی ہے, ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی وہاں کرنی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں کہے کہ بیٹا میرا فیصلہ صحیح ہے, تمہارے ابا کا فیصلہ غلط ہے. انہوں نے اپنی باری میں بھی غلط فیصلہ کیا تھا, تمہاری باری میں بھی غلط فیصلہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ماں ایسی غلطی کبھی بھی نہیں, کیونکہ اپنی باری میں تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا, انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا, لیکن تمہاری باری میں بدترین غلطی کر رہے ہیں یہ. تو بھائی جب اس نے اپنی باری میں اچھا فیصلہ کیا تھا تو بیٹے کی باری میں بھی اور بیٹی کی باری میں بھی ذرا اچھا ہی فیصلہ کرے گا وہ. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں میری باری میں غلط فیصلہ کیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں, آپ صحیح نہیں ہیں. تو جب آپ صحیح نہیں ہیں تو بچوں کے فیصلہ کہاں سے صحیح ہوگا آپ؟ تو شریعت نے حدود کھینچی ہے کہ بھائی سپیریئر گھر کا حاکم کس کو بنایا ہے بھائی. تو یہاں بھی حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جب آرڈر میں اختلاف ہو جائے تو جو باپ کی مرضی کے خلاف چلے گا شریعت اس کو ظالم کہہ رہی ہے, اور جو باپ کی مرضی کے مطابق چلے گا پھر اس پہ جو انگلی اٹھائے گا وہ انگلی اٹھانے والا ظالم ہوگا. تو حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا اور ہر ایک سے ہاں میں ہاں ملا دینا, جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلتے چلے جانا, ہر ایک سے تھینک یو ہائے ہوئے کرنا, یہ حسن سلوک نہیں ہے. حسن سلوک ہر ایک کے لیے الگ الگ. اسی طرح عالم کا بھی تھوڑا سا بتا دوں, میں بتاتا نہیں عام طور پر, جب کسی عالم سے کبھی ڈانٹ پڑ جائے تو اس کو اخلاق کی حدیثیں نہ سنایا کریں. یہ بھی حسن سلوک کے. اب بعض دفعہ لوگ واٹس ایپ پہ تنگ کرتے ہیں, اوٹ پٹانگ باتیں پوچھ رہے ہیں لمبی ڈانٹ, بھائی میں ان سے کہتا ہوں بھائی ذرا تھوڑی سی مختصر کر لو. اخلاق کیا نبی کے یہی اخلاق تھے؟ بھائی یہ سوچ لیں کہ مولوی صاحب کو ہم سے زیادہ حدیثیں معلوم ہیں, یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تبھی تو ہم ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص نصیحت کا محتاج نہیں ہے, نصیحت کے محتاج مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں, عالم بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑوں جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا, لیکن آپ تو سمجھ رہے ہیں نا, تبھی آپ نے اس سے رابطہ کیا ہے. تو اس کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ اس کے منہ پہ اس کو نصیحت نہ کی جائے. سمجھ رہے ہو بات؟ اس کو کسی اور عنوان سے. ہمارے فرماتے تھے کہ مسجد کے امام کو جب مسئلہ بتانا ہو نا, مسجد کے امام بھی بعض دفعہ مسائل کا علم نہیں جانتے, وہ کیا کرتے ہیں کبھی سجدہ صاحب واجب ہوتا نہیں ہے کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ نے سورت ملا لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا, لیکن امام لوگ کیا کرتے ہیں جب فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں غلطی سے تو سجدہ صاحب کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے امام کو اگر یہ مسئلہ بتانا ہو نا کہ حضرت آپ کا یہ مسئلہ غلط ہے, ایسا نہیں بتائیں حضرت آپ غلط بتا رہے ہیں, صحیح یوں ہے. وہ امام کہے گا میں امام ہوں اور یہ مقتدی ہو, کے اس کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے, اور یہ فطرت ہے انسان کی. تو حضرت فرماتے تھے کہ کہیں اننون نام سے نا پرچہ لکھ کے کسی ڈبے میں ڈال دیں, وہ سمجھو کوئی فرشتہ دے کر گیا یہ ایسے طریقے سے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. اور بعض دفعہ ساری زندگی خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی جائز ہوتا ہے, کیونکہ غلط طریقے سے بات کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان وہ کہتے کہ بھائی مجھے اللہ نے مکلف نہیں بنایا, ان کی اصلاح کے لیے ان کے بڑے, چھوڑ دے ان کو اپنے حال پہ. تو یہ بھی بے ادبی کی باتیں ہوتی ہیں, اس کو خدا اس میں حسن سلوک, جس کو غصہ آ رہا ہے وہ بدسلوکی کرنے والا نہیں کہلائے گا, بلکہ جس کی نصیحت پہ غصہ آیا اس نے نصیحت کی کیوں. آپ اپنے ابا کو کہنے ابا آپ نماز پڑھا کریں, ابا آپ کو دیکھیں آپ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے نا, آپ ایسے ان کو پوری گردان سنا رہے ہو نماز, ابا آپ پہ تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, اس عمر میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس عمر میں آپ فلم دیکھ رہے ہیں. ابا کو آ گیا غصہ, میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے. اب آپ نے حسن سلوک کی حدیثیں فٹ کرنا شروع کر دی کہ ایک تو ہم ابا کو جنت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور
ابا بجائے سننے کے غصے ہو رہے ہیں، جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حق بات سن کے غصہ آنا تکبر کی علامت ہے۔ علماء سے آپ نے سنا بھی بالکل درست، حق بات سن کے غصہ آنا تکبر کی علامت ہے، لیکن آپ کے ابا کو حق بات سننے کی وجہ سے غصہ نہیں آیا، غصہ اس لیے آیا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے حق بات سنانے والا، غصہ اس پہ آیا ہے۔ یہی وہ اپنے دادا سے سنتے تو ذرا بھی غصہ نہیں آتا ان کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیسے سمجھایا تھا؟ کتنے محبت سے، کتنی چاشنی سے۔ ابا نے جب دھمکیاں دی نا کہ جان سے مار دوں گا، سلام علیک، یہ نہیں کہا کہ ابا آپ مار کے تو دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ابا کو کہا نا کہ ابا توحید شرک نہ کریں، رحمان سے دوستی کریں، مجھے ڈر ہے رحمان کا عذاب نہ آ جائے، یا ابتی ہے میرے پیارے ابا، سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ جواب میں ابا نے کیا کیا؟ اگر لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا اپنی تبلیغ سے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے، کہتے ہیں اٹھا کے تو دیکھیں ہاتھ، ایک پتھر اٹھا کے تو دیکھیں، دیکھتا ہوں، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ ایسے موقع پر آپ یہ بات کرتے تو شریعت کیا کہتی؟ آپ حسن سلوک نہیں کر رہے۔ اتنے بڑے خلیل اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ میں تبلیغ سے تو مایوس ہو گیا، اسباب سے مایوس، مگر اللہ سے مایوس نہیں ہوں۔ سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ تبلیغ نہیں کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار نصیحت کرنے سے بھی سامنے والے کو چڑ ہو جاتی ہے، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ ایک دفعہ سمجھا دیا، دو دفعہ سمجھا دیا، پھر سمجھا رہے ہیں، اگلا کہتا ہے بھائی اور کوئی کام نہیں۔ اب بیگم نماز نہیں پڑھتی، ایک دفعہ سمجھا دیا، دو دفعہ سمجھا دیا، یا تو آپ ٹھکائی لگائیں تیسری دفعہ میں، یا اس کو سمجھانا چھوڑ دیں۔ سمجھانا چھوڑ دیں مطلب براہ راست سمجھانا، بلکہ اب اس کو سمجھانے کے دوسرے طریقے، علماء کا نماز پہ بیان چلا دیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے سے سامنے والا چڑھنے لگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ میں نے اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب جو تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جنت میں جائیں گے، ہے بھائی، تین آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو سود کھاتا ہے، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہے۔ ابھی تیسرے تک آنے والے تھے کہ ایک آدمی کہتا تھا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کو غصہ آتا، بھائی پوری بات تو مکمل ہونے دے، پھر بتا دے بھائی دیکھو 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک سود کھانے والا، ایک زنا کرنے والا، اور ایک، وہ کہتے ہیں امام صاحب مسئلہ، کہتے ہیں بھائی بیٹھ جانا بھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ ایک 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک سود کھانے والا، ایک جو ہے وہ زنا کرنے والا۔ وہ پھر کھڑے ہوئے، امام صاحب نے کہا تیسرا یہ جائے گا۔ تیسرا کون جائے گا؟ یہ جائے گا۔ تو غصے میں نا انسان شریعت کو بھی بدل دیتا ہے۔ اب آپ بار بار پیچھے پڑ گئے، بھئی نہیں، نماز 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 صبح سے لے کے رات تک۔ تو کیا ہوتا ہے، سامنے سے ڈر ہوتا ہے، وہ کفر بکنانا شروع کرتے ہیں، بولے جاؤ ایسی میں نے پڑھنی نہیں ہے۔ بعض بدبخت یہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے ہی نہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بڑا جرم ہے یہ۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بتوں کی جب برائی بیان کرو نا ان کے سامنے، مشرکین کے، ایسے طریقے سے بیان نہ کرو کہ یہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ اس میں بھی ایسا حکمت والا طریقہ کہ یہ اپنی توہین محسوس نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسے طریقے سے بتوں کی برائی بیان کی، یہ جس بت کی ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں، جو ہے نا اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں تعظیم ہے، اور آپ نے ان بتوں کو فحش گالیاں دینا شروع کر دی ایک دم، تو یہ انسان سے ہضم نہیں ہوتی، وہ نتیجے میں خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ حکمت، مصلحت، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا کہ بات کیا کہنی ہے، کس سے کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تبلیغ مؤثر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بھی کہیں گڑبڑ ہو گئی تو بجائے فائدے کے کیا ہو جاتا ہے، نقصان۔ تو اس طرح میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حسن سلوک میں یہ بھی ہے کہ آپ باپ کو زیادہ نصیحتوں کی کوشش نہ کریں، بس دعا کریں، علماء کے بیان سنا دی، ہلکا پھلکا ہلکا، آپ جب دنوں تھوڑا نکلنے میں، میں تو مذاق کر رہا تھا ٹھیک ہے، میں تو کیا کر رہا تھا، ہیں تو آپ ہی بڑے، تو ہم نے تو آپ کلمہ آپ سے سیکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، باپ کتنا مرضی برا ہو، آپ کو کلمہ کہاں سے ملتا ہے؟ باپ مسلمان تھا تو آپ مسلمان ہو، یہ ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ آپ کی سمجھ میں کلمے کے بعد آئیں۔ اگر باپ ہندو ہوتا تو پھر آپ کیا ہوتے؟ ہندو، پھر دیکھتے کہ آپ کیا کلمہ اور کیا داڑھی اور کیا اسلام۔ تو اس لیے ہم نے اپنے حضرت سے سنا
کہ ماں باپ کا جو سب سے بڑا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ مسلمان ماں باپ کی خدمت تو اور زیادہ لازم ہو، وہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ مسلمان ہو، ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ ملا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن سلوک کا حقیقی مفہوم پہچاننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ سوالات ہیں۔ معلوم کرنا تھا کہ میں ٹھیکیدار ہوں، بعض اوقات کمپنی ہمیں کام دینے کے لیے پیسے مانگتی ہے، تو پیسے لے کر کام کرنا جائز ہے؟ اگر آپ اہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے پیسے یعنی رشوت نہیں دوں گا تو میرا حق مارا جائے گا، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ مکروہ تحریمہ کی ڈیفینیشن بتا دیں۔ میرا بڑا بھائی جاب لیس ہے اور مجھے اپنے کاروبار میں قابل اعتبار بندے کی ضرورت ہے، صرف یہی سوچ کے پریشان ہوں، اگر میں نے بھائی کو آفر کی تو بھائی کہیں برا نہ مانے، بھائی کو جاب کی وجہ سے پریشان۔ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے بھائی کو اگر اپنے جگہ ملازم رکھ لیں گے نا تو بڑے مسائل آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ ملازموں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، بڑے بھائی کی نگرانی آپ کے ابا نہیں کر سکے، آپ کہاں سے کریں گے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ اس سے قطع رحمی ہوگی۔ دوسرا، بڑے کو یہ احساس ہوگا میں بڑا ہوں اور یہ کیا ہے چھوٹا، لیکن بنا ہوا کیا یہ بڑا اور میں کیا بنا ہوا ہوں چھوٹا بنا ہوا ہوں۔ تیسرا احساس یہ ہوگا کہ پروفٹ تو سارا آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے نا، اس میں سے اس کو تنخواہ دیں گے، تھوڑے دنوں میں ہوگا کیا کہ پروفٹ سارا بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ جائے گا جو ملازم ہوں گے اور وہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہوگا، تو وہ عجیب سی پھر آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے عام حالات میں یہ طریقہ مناسب نہیں، ملازم کسی اور کو رکھ لیا جائے اور بڑے بھائی کو ویسے ہی پیسے ہر مہینے تھوڑے بہت تعاون کی مد میں ہدیے کی شکل میں پکڑا دیا کریں، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ باقی ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اگر میں نے تو ایک عام بات بیان کی، اگر کسی کے حالات مختلف ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ اگر درست ہے ذرا اس کی تفصیل بتا دیں۔ ایک یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور ایک یہ کہ اپنی بچوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جب تک اعتکاف نہیں آتا، جب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف آئے تو اعتکاف کرنا زیادہ بہتر۔ پورے سال بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے نا، پورے سال بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور نہ اعتکاف میں، کیونکہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا پھر بھی نہیں بیوی بچوں کے ساتھ، شیطان پھر بھی گٹکے والوں کے پاس ہی جا کے بٹھائے گا، باہر ہی کہیں لے جا کے سنوکر اور ادھر ادھر بیٹھ جائے گا جا کے۔ پورے سال بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہمت ہو تو اعتکاف کریں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اعتکاف میں آ کے مسجد نبی میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ والد اور والدہ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے جو انہوں نے بتائی، والد اور والدہ دونوں کے اکاؤنٹ میں اپنی اپنی حج کی رقم ہے، حج فیس دیتے ہوئے والد نے کہا والدہ کے اکاؤنٹ سے دے دو، بات ایک ہی ہے، کیا والد نے ٹھیک کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ مقروض ہو جائیں گے پھر وہاں سے واپس لے سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔